اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین اور جمعہ کریم۔ ناظرین محترم، پچھلے ہفتے غیر حاضری، اس کی دل کی اتھا گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں، معاف کر دیجیے گا کیونکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، قصور انتخابات کا تھا۔ الیکشنز کی وجہ سے ہمارے یہاں یہ ایک غلط ڈیسیشن لیا گیا کہ جمعے کی ٹرانسمیشن نہیں ہونی چاہیے، حالانکہ جمعے کو ہم ٹرانسمیشن کر سکتے تھے، مگر کچھ ٹیکنیکل وجوہات بھی تھیں اور پورا ہی جیو مصروف تھا الیکشن ٹرانسمیشن کی وجہ سے، تو شاید غالباً یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہم پچھلے جمعے کو آپ کے پاس نہیں آ سکے ٹیلی ویژن کے ذریعے، تاکہ آپ سے گفتگو ہو سکتی، اذکار اور وظائف کا سلسلہ شروع ہوتا۔ تو چلیے آج سے ابتدا کرتے ہیں، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آج کا دن کئی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ آج لیلۃ الرغائب ہے، رجب المرجب کے پہلے ہفتے کا پہلا جمعہ اور اس کی رات، اور جو رات گزری ہے گزشتہ رات وہ جمعرات کی رات تھی۔ دو عظیم راتیں ایک ساتھ ہیں۔ جمعرات کی شب تو گزر گئی، اور اب یہ جو شب جمعہ یعنی جو گزری ہے وہ جو شب جمعہ کہلاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں عرف عام میں جمعرات کی شب کہا جاتا ہے، لیکن تھی وہ شب جمعہ۔ تو شب جمعہ گزر گئی، لیکن اب جو شب آ رہی ہے، جو جمعے کی شب ہے، وہ لیلۃ الرغائب ہے۔ بعض روایات میں شب جمعہ کو بھی لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے، اور بعض روایات میں جو جمعے کی شب ہوتی ہے یعنی جو ہفتے کی شب کہلاتی ہے وہ بھی لیلۃ الرغائب ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم نے شب جمعہ عبادت کی اور اب شب ہفتہ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت تو ہر وقت کی جانی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج خواجہ خواجگان سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ المعروف خواجہ غریب نواز کے عرس کی تقریبات کا بھی آغاز ہو چلا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اذکار جو کہ ہماری جمعہ کریم ٹرانسمیشن کا طریقہ کار ہے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو درود شریف سے ابتدا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک وسلم وصلی علیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے۔ وہی زندگی دیتا اور مارتا ہے اور ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں، اور پاکیزہ رزق کا، اور ایسے عمل کا جو قبول کیا جائے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں اور اس کی مخلوق کے شر سے۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ بڑی خوبصورت دعا ہے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو زخم لگا، تو جب آپ زخم لگنے کے بعد گرے تو یہی دعا آپ نے پڑھی، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اے زندہ و جاوید، اے قائم و دائم، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے مدد طلب کرتا ہوں، تو ہی میرا ہر کام سنوار دے، اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے سپرد نہ کرنا۔
اور بھی بہت سارے اذکار اور دعائیں ہیں. جمعہ کریم کی تیاریاں شروع کر دیجئے. گھر میں موجود اپنی تمام ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے کاموں کو جلدی جلدی نمٹائیے. دفاتر میں جو صاحبان موجود ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ کچھ ہی دیر کے بعد جمعے کی اذان ہو جائے گی، لہٰذا آپ یا تو اپنے سب آرڈینیٹ کو کہہ دیجئے، کسی اور کو کہہ دیجئے آپ کو یاد دلا دیں. آپ اس سے نیچے ہیں تو تھوڑا سا خود یاد رکھ لیجئے، اس سے نیچے ہیں تو پھر یہ نیچے دراصل جو میں بتا رہا ہوں یہ مراتب کے لحاظ سے، ورنہ ہر انسان برابر ہے، کوئی کسی سے نیچے اور اوپر نہیں ہے. لیکن حفظ مراتب کے طور پر کوئی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر ہوتا ہے، کوئی کلرک ہوتا ہے، کوئی پیون ہوتا ہے، تو سب حفظ مراتب کے طور پر لیکن ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں. انسان سب ہیں، اللہ کے محبوب بندے سب ہیں، لیکن مراتب کے لحاظ سے جو جس مرتبے پر ہے وہ اپنے سے نیچے والے کو ضرور بتا دے کہ مجھے آپ یاد دلا دیجیے گا اگر مجھے یاد نہ رہا. ویسے تو ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے. تو ذکر ہو رہا تھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ. ناظرین محترم، تاریخ میں اس عظیم مرد مجاہد کا نام معین الدین بتایا جاتا ہے، جنہیں والدین پیار سے حسن کہا کرتے تھے، اور غریب پروری کی وجہ سے غریبوں کو نواز دیتے تھے آپ، تو غریب نواز کے نام سے مشہور ہوئے. پدر بزرگوار کا نام خواجہ غیاث الدین حسن ہے، جو زہد و ورع، تقوی و طہارت میں ممتاز اور علم ظاہر اور باطن سے بھی آراستہ تھے. 8ویں پشت میں حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ پوتے ہیں. آپ کا شجر نسب اگر ہم بیان کریں تو وہ اس طرح سے ہوگا کہ سید معین الدین حسن بن غیاث الدین بن سید سراج الدین بن سید عبداللہ بن سید عبد الکریم بن سید عبد الرحمن بن سید علی اکبر بن سید ابراہیم بن امام موسیٰ کاظم بن امام جعفر صادق بن امام محمد باقر بن امام زین العابدین بن امام حسین اور بن علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور والدہ گرامی کا نام مادر مہربان، ان کا نام بی بی ام الورا ہے، جو بی بی ماہ نور کے نام سے مشہور تھیں. اور آپ بھی بلند کردار اور پاکیزہ بطن خاتون تھیں. عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ تھا. اور چند واسطوں سے آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی بھی تھی، اس لیے حضرت خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے. حضرت خواجہ حضرت غوث اعظم کے خالہ زاد بھائی بھی ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ. اور ایک روایت کے مطابق آپ شیخ عبد القادر جیلانی کے ایک رشتے سے ماموزات ہوتے ہیں. آپ کی ولادت باسعادت 537 ہجری یعنی 1142 عیسوی کو موضع سنجر یعنی علاقہ جو ہے وہ سجستان کہتے ہیں، جسے سبستان بھی کہا جاتا ہے، یہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. آپ نے متقی اور پارسا والدین کی آغوش میں آنکھ کھولی اور وہی تربیت انہوں نے آپ کی. اس لیے عام بچوں کی طرح آپ آشنائے لہو و لعب نہ تھے. پیشانی مبارک پر لمع نور اور شائستہ اتوار اس امر کی غمازی کرتے تھے کہ آپ آگے چل کر غیر معمولی شخصیت اور فکر و عمل، صلاح و تقوی کے روشن مینار ہوں گے. ابتدائی تعلیم والد محترم کے زیر سایہ ہوئی اور 9 برس کی عمر میں قرآن پاک آپ نے حفظ کر لیا. پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر اور حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی اور بہت قلیل مدت میں کثیر علم حاصل کر لیا. جب آپ کی عمر 15 شریف ہوئی یعنی 15 سال، تو والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا. ترکہ پدری سے ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، بس اور کچھ نہیں تھا، جس کو آپ نے ذریعہ معاش بنایا اور خوشگوار زندگی آپ کی گزرنے لگی. مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا. چنانچہ ایک دن ایک مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی یہ آپ باغ میں تشریف لائے. میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ ایک باغ اور پنچکی آپ کو جو ہے ترکہ پدری میں ملی تھی. تو حضرت ابراہیم قندوزی وہاں تشریف لائے اور ایک تبرک، یعنی اب ہم اس کو کھلی کا ٹکڑا بھی کہہ سکتے ہیں، روٹی کا ٹکڑا بھی ہے، بہت ساری روایات ملتے ہیں، لیکن ہم تبرک ہی کہیں گے. ایک تبرک آپ کو کھلایا. تو جیسے ہی آپ نے وہ تبرک کھایا تو آپ کے
دل کی دنیا میں انقلاب پیدا ہو گیا. اور ایسے ہی ہوتا ہے ناظرین، اچانک ہی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے. فوراً حضرت خواجہ نے باغ اور پنچکی بیچ کر اس کی قیمت فقراء میں تقسیم کر دی اور تلاش حق میں نکل پڑے. کئی مقامات سے گزرتے ہوئے قریہ ہارون پہنچے، جہاں حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے آپ کو اپنے حلقہ ارادت میں داخل فرمایا. 20 سال تک اپنے مرشد کی آپ خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن پیر و مرشد نے آپ کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کا سفر کیا. طواف و زیارت کے بعد ہاتھ پکڑ کر حق تعالیٰ کے سپرد کر دیا. جب زیر حتیم مناجات کی تو ندا آئی، ہم نے معین الدین کو قبول کیا. بعد ازاں بارگاہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر باحکم مرشد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ نے سلام عرض کیا تو روزہ انور سے اس طرح جواب ملا، وعلیکم السلام یا قطب المشائق بحر و بر. اب یہ تو مرشد حق کے ساتھ کا واقعہ ہے، لیکن جب دوسری مرتبہ اپنے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی، یہ بڑے خاص مرید تھے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت خواجہ معین الدین نے حضرت علی ہجویری، علی بن عثمان ہجویری داتا گنج بخش رحمہ اللہ، ان کے مزار پر بھی چلہ کاٹا ہے. اور وہاں پر ایک جگہ ہے اور وہ مقام موجود ہے جہاں پر آپ نے چلہ کاٹا تھا. انشاءاللہ دیکھیے لاہور سے ہم پروگرام کریں گے تو کوشش کریں گے اس جگہ سے بھی ایک پروگرام ہم کر سکیں. تو آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ساتھ لے کر حج و زیارت کے لیے تشریف لے گئے. تو ایک دن کا واقعہ ہے، بس یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں اور پھر انشاءاللہ سب سے بہترین کلام کی طرف بڑھیں گے. کہ آپ حرم کعبہ کے اندر یاد الہی میں مشغول تھے کہ ہاتف کی آواز سنی، اے معین الدین ہم تجھ سے خوش ہیں، تجھے بخش دیا، بس جو کچھ مانگ لے تاکہ عطا کروں. اور جب روزہ انور کی زیارت کے لیے پہنچے تو یہ خوشخبری سنی کہ اے معین الدین تو میرے دین کا معین ہے، ہندوستان کی ولایت میں نے تجھے عطا کر دی. اسی لیے آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خود ولایت عطا فرمائی ہے. بہت بڑے بزرگ ہیں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا ہے، شرف ملا ہے کہ میں اجمیر شریف گیا تھا، اور صرف گیا ہی نہیں تھا بلکہ بہت کم باتیں ہوتی ہیں جو یہ بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن خوش قسمتی سے اس وفد میں شامل تھا جو سرکاری وفد تھا، اور اس وقت کے صدر مملکت پرویز مشرف صاحب اس وقت کی قیادت کر رہے تھے. تو پاکستان کی طرف سے مجھ سے کہا گیا تھا کہ میں مزار کے اندر جا کر دعا کراؤں. تو اس وقت میں نے اندر جا کر دعا کرائی تھی، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ ان کی قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے اور دونوں ممالک کے درمیان اتحاد و اتفاق کے لیے دعائیں مانگی تھیں. تو بہت پرنور مزار ہے اور بہت عام سا مزار ہے، پرنور اور عام سا، سادہ پروقار. وہاں جا کر اندازہ ہوتا ہے سادگی کتنی ہے لیکن وقار بہت ہے. ٹوپی پہنے بغیر آپ اندر نہیں جا سکتے، جانے نہیں دیتے. وہاں کے جو متولی ہیں، جو منتظمین ہیں، سر پہ ٹوپی ضرور ہونی چاہیے، ادب کا تقاضا ہے. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ٹوپی کا تعلق ادب سے ہے. جہاں ادب کا ذکر ہو، ادب کی بات ہو، اور تو وہاں ٹوپی پہننی چاہیے. ہم لوگ نہیں پہنتے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے، کیونکہ بھارت میں یہ شناخت کا بھی ایک ذریعہ ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان شناخت بھی ہو سکے. تو اس پر بڑے بہت سارے مباحث ہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ جب بڑوں کی بارگاہ میں آپ تشریف لے جائیں، حاضری دیں، اور بڑوں کی بارگاہ یہ بڑے ہی تو ہیں ہمارے، اور پھر اور بڑے ہوتے چلے جائیں تو سب سے بڑے تو سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن کچھ جگہ پر آسانیاں ہوتی ہیں، کچھ جگہ پر آسانیاں نہیں ہوتی. اب وہ رحمت للعالمین ہے، اگر آپ وہاں بغیر ٹوپی کے بھی چلے جائیں تو سرکار تو معاف کر دیتے ہیں، بخش دیتے ہیں، کیونکہ رحمت ہے، سراپا رحمت ہے، سر تاپا رحمت ہے. لیکن جو اور درجہ بدرجہ کم ہوتے جاتے ہیں تو وہاں ادب کے تقاضے سخت ہو جاتے ہیں. والد کا ادب کچھ اور ہوگا، دادا کا ادب کچھ اور ہوگا، پر دادا کا ادب کچھ اور ہوگا. تو ہر ادب کے اندر ایک مرتبہ موجود ہے، حفظ مراتب ہیں، تو ان کا خیال کرنا پڑتا ہے. لہٰذا آج اس دفعہ تو بھارت نے منع کر دیا ہے کہ
اجمیر شریف میں پاکستانی مسلمان نہیں جا سکتے، شاید ویزا پرابلم ہے، لیکن کچھ لوگ گئے بھی ہیں، مگر آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کا عرس مبارک ہے، تو آج سے تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ یہ آپ کو تھوڑی سی معلومات فراہم کرنی تھی، ایک وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو پھر باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا اللہ کے کلام سے، سب سے بہترین کلام۔ لیکن پہلے ایک وقفہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ سب سے بہترین کلام ہمارے پروگرام کا یہ پہلا حصہ، جس سے باقاعدہ ٹرانسمیشن کو آغاز ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے قاری انوار حسین سعیدی صاحب، آپ رکن مجلس عاملہ ہیں جامعۃ المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رضویہ بلدیہ ٹاؤن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ۔ اللہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ سبحان اللہ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
سبحان اللہ. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر سبحان اللہ. ذلك خير وأحسن تأويلا. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ناظرین محترم، آج کل کے حالات کے حوالے سے اور چونکہ نئی حکومت معرض وجود میں آنے والی ہے تو سورہ نساء کی آیات 58 اور 59 کا انتخاب کیا. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو جو ان کے اہل ہیں، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کیا کرو. بے شک اللہ تمہیں کیا ہی اچھی نصیحت فرماتا ہے. بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے میں سے اہل حق صاحبان امر کی. پھر اگر کسی مسئلے میں تم باہم اختلاف کرو تو اسے حتمی فیصلے کے لیے اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو. اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہی تمہارے حق میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے بہت اچھا ہے. ناظرین محترم، ان آیات میں رب ذوالجلال نے خصوصیت کے ساتھ ذمہ داریاں، عہدے، حکومتی مناصب اہل لوگوں کے سپرد کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر ان ذمہ دار لوگوں کی ذمہ داری کا تعین بھی فرما دیا ہے. آیت کی روح سے حکمرانوں کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نظام عدل، اس کا قیام عمل میں لائیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. لوگوں کے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کو نمٹائیں اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی شریعت کو نافذ کریں. جامع ترمذی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم کے ساتھ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ وہ ظلم نہ کرے. جب وہ ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. اسی طرح سنن بہقی میں جو الفاظ روایت کیے گئے ہیں ان کے مطابق جب قاضی یا حکمران ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور شیطان اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عہدے اور مناصب روز قیامت حسرت و ندامت کا باعث ہوں گے سوائے اس کے جس نے اسے حق اور اہلیت کے ساتھ لیا اور جو ذمہ داریاں اس پر ڈالی گئی تھیں انہیں ادا کر دیا. شارح مسلم امام نووی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ عہدوں سے گریز کرنے میں بنیاد کا درجہ رکھتی ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جو اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتا. لہٰذا شرمندگی اور ندامت اسی شخص کے لیے ہوگی جو اس عہدے کا مستحق نہ ہو، جو لوگوں کے درمیان عدل سے کام نہ لے سکے. البتہ جو عہدے کا اہل ہوگا، عدل کرے گا تو اس کے لیے بڑا اجر ہے. وہ روز محشر عرش کے سائے تلے ہوگا جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ بھی حدیث ہے. لیکن عہدہ قبول کرنے میں بڑے خطرات ہیں، اس لیے سلف صالحین ائمہ کرام عہدے قبول کرنے سے گریز کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، انہوں نے منصور کی حکومت میں کوڑے کھانا گوارہ کیا لیکن یہ عہدہ قبول نہیں کیا، قاضی القضات کا عہدہ. امام محمد بن ادریس شافعی نے خلیفہ مامون الرشید کے کہنے کے باوجود قاضی کا عہدہ قبول نہیں کیا. اور اس طرح کی بہت ساری اکابر ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے عہدے قبول نہیں کیے. بخاری اور مسلم میں حضرت معقل بن یسار سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کوئی حاکم اور والی مسلمانوں کی کسی ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس حالت میں مرے کہ وہ اس میں خیانت کرنے والا ہو تو خداوند تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دے گا، یعنی وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا.
معجم تبرانی میں عوف بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عہدے کا آغاز ملامت، دوسرا ندامت اور تیسرا عذاب قیامت ہے، سوائے ان لوگوں کے جو عدل و انصاف سے کام لیں۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اس میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک بڑی خوبصورت روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس شخص کو بندوں پر حکمران مقرر فرما دے، چاہے لوگ کم ہوں یا زیادہ، قیامت میں اللہ ان کے بارے میں سوال کرے گا کہ آیا اس حاکم نے ان کے درمیان اللہ کے احکام نافذ کیے یا نہیں، یہاں تک کہ گھر والوں کے بارے میں بھی یہی سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے حکمران کی ذمہ داری کے حوالے سے خلافت عثمانیہ کے دور کی ایک بوڑھی ذہین عورت کا اس وقت کے حکمران سلیمان قانونی، جو کہ 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک وہ حاکم رہا، ایک بڑے دلچسپ اور حیران کن مکالمے کا ذکر ہے۔ بس یہ مکالمہ آپ کو بتاتا ہوں اور پھر ہم سب سے بہترین نصیحت کی طرف بڑھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون سلیمان قانونی کی خدمت میں یہ شکایت لے کر حاضر ہوئی کہ خلیفہ کے سپاہیوں نے اس کے مویشی چرا لی ہیں، جبکہ چوری کے وقت وہ اپنے گھر کے اندر سو رہی تھی۔ سلیمان نے بڑھیا کی سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے ضروری تھا کہ تم اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے رات کو جاگتی اور سونے سے اجتناب کرتی۔ خلیفہ کی بات سن کر بڑھیا ٹکٹکی باندھے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی سرزنش کا جواب ان الفاظ میں دیا، میرے آقا، میں نے سمجھا آپ ہماری دیکھ بھال کے لیے جاگ رہے ہیں، اسی لیے میں کوئی پرواہ کیے بغیر اطمینان کی نیند سوتی رہی۔ بڑھیا کا یہ جواب سن کر سلیمان شرمندہ ہو گیا اور اسے اپنی غلطی کا اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ تم واقعی حق پر ہو، میں ہی غلطی پر تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نئی منتخب حکومت کو عوام کا دکھ درد بانٹنے، ان کے مسائل حل کرنے اور ان کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمران جاگتے رہیں اور ہم آرام سے سوتے رہیں، کیونکہ اگر حکمران سو گئے تو پھر ہم ہی کو جاگنا پڑے گا، جو کہ ہم ویسے ہی جاگ رہے ہیں۔ بجلی نہیں ہوتی تب بھی جاگ رہے ہیں، کوئی ڈاکو نہ گھسائے گھر میں تب بھی جاگ رہے ہیں۔ اگر حکمران جاگتے رہیں اور راتوں کو گشت کریں، چلیے گشت نہیں کر سکتے، خبر گیری تو کر سکتے ہیں۔ خبر گیری آپ پولیس کے ذریعے، انتظامیہ کے ذریعے ہماری کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری خبر گیری کیجئے تاکہ ہمیں بھی اب اطمینان سے سونا ملے۔ اور ایک اور اپیل آپ سے کروں گا، ابھی آپ نے اقتدار نہیں سنبھالا ہے، ابھی کچھ دن لگیں گے آپ کو اقتدار سنبھالنے میں، لیکن آپ نے غلطی کی تھی بہت پہلے، آپ اس کو سدھار سکتے ہیں۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے آ کر جمعے کی جگہ اتوار کی چھٹی کر دی تھی۔ اب آپ سے کہتا ہوں، اتوار کی جگہ جمعے کی چھٹی کا دوبارہ اعلان کرنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کیجئے، تاکہ ہم سب جمعے کو جمعے کی طرح منا سکیں۔ بہت بہت شکریہ قاری انوار حسین سعیدی صاحب، ماشاءاللہ بہت خوبصورت تلاوت، بہت خوبصورت آیات کا انتخاب۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے جا رہا ہوں، وقفے کے بعد انشاءاللہ سب سے بہترین نصیحت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جمعہ کریم۔ سب سے بہترین نصیحت ہمارے پروگرام کا یہ اگلا حصہ۔ تو آج ہم نے آپ کے لیے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے خزانے سے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مبارک کا وہ خزانہ جو آپ کی باتوں سے چمکتا ہے، مہکتا ہے اور ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کوشش کروں گا کہ اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ پیش خدمت ہے، ان ابی یعلی شداد ابن الاوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت ولا عجز من اتبع نفسہ وحواها وتمنى على الله الامانیہ، رواہ الترمذی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو یعلی شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کرتا رہے
اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزوئیں باندھتا رہے۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ پیش کرتا ہوں، پھر کچھ نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرتا رہے۔ دانش مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور نادان ہے وہ شخص جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہے اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی آرزوئیں باندھتا رہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دانش مند اور نادان میں فرق واضح فرما دیا ہے۔ حقیقی دانش مند انسان وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے نفس کو قابو میں رکھے، گناہوں سے باز رہے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے، اپنی موت اور آخرت کی جواب دہی کو ہر وقت یاد رکھے، اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی لحظہ ضائع کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگا رہے، اور موت کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے اعمال ذخیرہ کرتا رہے۔ جبکہ نادان لوگ کون ہیں؟ نادان وہ ہیں ناظرین جو دنیا کی عارضی اور فانی زندگی سے ہی دل لگائے بیٹھے ہیں، نفسانی خواہشات اور دنیاوی لذتوں کے پیچھے چل رہے ہیں، مال و دولت، جاہ و منصب اور اسباب راحت و عیش و آرام کو جمع کرنے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز کھو بیٹھے، حکومت اور اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے، وزارت اور کرسی کے حصول کے لیے الیکشن میں دھاندلیاں کرواتے ہیں، جعلی ووٹ ڈلواتے ہیں، اور پھر عوام کی خدمت کے جذبے کا بھرم بھی مارتے ہیں۔ ایسے لوگ آخرت کی جواب دہی سے بالکل غافل ہو چکے ہیں، مگر ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی امیدیں اور آرزویں لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جس طرح دنیا میں خوش عیش اور راحت و آرام سے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی راحت و آرام سے رہیں گے۔ ابھی تو لمبی عمر پڑی ہے، ابھی کچھ ذرا جوانی کے مزے لوٹ لیں، موج مستی کر لیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اور اللہ تو ویسے بھی بڑا غفور، بلکہ غفور الرحیم ہے، وہ تو ہمارے سارے گناہ بخش دے گا، اور ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہیں، رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کروا دیں گے، تو ہمیں تو ہرگز کوئی فکر کرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں حدیث میں نادان کہا گیا ہے، کیونکہ آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگوں نے اسے سمجھ رکھا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب بلاغت میں واضح فرما دیا، اور اس دن جس کسی نے کوئی چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل کیا ہوگا وہ اس کی جزا پالے گا، اور جس کسی نے کوئی معمولی سی معمولی برائی بھی کی ہوگی وہ اس کی سزا کا مزہ چکھ لے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بے شک بڑا بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے، اور بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، بے شک۔ لیکن جب بندہ اللہ کا باغی اور نافرمان ہو جائے، اس کی رحمت اور بخشش کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے گناہوں پر اصرار شروع کر دے، اپنی موج مستیوں سے باز نہ آئے، تو ایسے لوگوں کی پھر اللہ سخت پکڑ فرما دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ہر سانس کی قدر کرے، کوئی لمحہ ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے، اور اپنی آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا ذخیرہ کرتے رہے، اور یہی حقیقی دانش مندی ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید، میں یہ جو عباسی اور اموی بادشاہ گزرے، میں ان کو خلیفہ نہیں کہتا، ہمارے یہاں بڑا خلیفہ کہا جاتا ہے، خلیفہ تو بس صرف 4 تھے، بس خلافت تو 4 پر ختم، یہ سب باقی بادشاہ تھے، ان کی سلطنتیں تھیں۔ تو ہارون الرشید کے دور میں ایک شاہ بہلول نام کے بہت بڑے مجذوب گزرے ہیں، یہ ہارون الرشید کے بھائی بھی تھے، جو ہر وقت دنیا سے بے پرواہ اللہ کی محبت میں سرشار اور مست رہتے تھے۔ بادشاہ کے دل میں شاہ بہلول کا بہت احترام تھا، لیکن وہ شاہ بہلول کے مجذوبانہ حال کی وجہ سے ان سے دلی عقیدت مندی کے باوجود دل لگی کر لیتا تھا۔ اس نے اپنے درباریوں کو حکم جاری کیا تھا کہ بہلول کسی بھی وقت آئیں تو ان کو روکا نہ جائے میرے پاس آنے سے، بلکہ بلا لیا جائے۔ ایک روز ہارون الرشید دربار میں بیٹھا تھا کہ شاہ بہلول آ گئے۔ بادشاہ کو حسب معمول مزاح کی سوجی، تفریح کی سوجی، اس کے ہاتھ میں خوبصورت چھڑی تھی، اس نے وہ شاہ بہلول کو دیا اور کہا کہ اگر آپ کو اپنے سے زیادہ کوئی بے وقوف آدمی مل جائے، اب ذرا اندازہ لگا لیجئے، یہ گفتگو ہو رہی ہے
شاہ بہلول سے، اپنے سے زیادہ کوئی بیوقوف آدمی مل جائے تو یہ چھڑی آپ اس کو دے دیجئے۔ شاہ بہلول نے وہ چھڑی بڑے شوق سے قبول کی اور چل دیے۔ 3 سال کے بعد ہارون الرشید بیمار ہوا اور بستر مرگ پر پہنچ گیا۔ شاہ بہلول عیادت کے لیے تشریف لائے، مزاج پرسی کی۔ ہارون رشید کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وقت قریب ہے۔ اس نے کہا کہ مزاج کیا پوچھتے ہو، اب تو سفر کی تیاری ہے۔ شاہ بہلول نے سوال کیا، کہاں کا سفر درپیش ہے بھائی؟ ہارون الرشید نے جواب دیا کہ آخرت کا۔ شاہ بہلول نے پھر سوال کیا کہ کتنے روز کا سفر ہے؟ ہارون الرشید نے جواب دیا، آپ بھی دیوانے ہی رہے بھائی، بھلا آخرت کے سفر سے بھی کوئی جا کر واپس آتا ہے؟ شاہ بہلول نے پھر سوال کیا، کتنا لشکر، سامان اور خدمت گزار آگے روانہ کیے؟ بادشاہ نے جواب دیا، آپ کیسی احمقانہ بات کرتے ہیں، میں بستر مرگ پر پڑا ہوں اور آخرت کے سفر کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں کے سفر میں کون لاؤ لشکر، سامان اور خدمت گزار بھیج سکتا ہے؟ کون بھیج سکتا ہے؟ شاہ بہلول نے پھر اپنی عبا کے اندر سے وہ چھڑی نکالی جو 3 سال قبل ہارون الرشید نے انہیں دی تھی، اور یہ کہہ کر بادشاہ کو واپس کی کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں 3 سال سے میں کسی ایسے شخص کی تلاش میں تھا جو مجھ سے زیادہ احمق، بے وقوف، نادان، ڈفر ہو۔ مجھے اپنے سے زیادہ آپ کے علاوہ احمق اور بے وقوف آج تک نہیں ملا، اس لیے کہ آپ چند دن کے سفر پر جاتے ہیں تو جانے سے پہلے کتنا سامان سفر، لشکر اور کتنے خدمت گزار آگے روانہ کرتے ہیں، اور آخرت کا اتنا اہم اور طویل بلکہ ہمیشہ کا سفر درپیش ہے، لیکن آپ نے وہاں کے لیے کچھ بھی انتظام نہیں کیا۔ لہٰذا مجھ سے زیادہ احمق اور بے وقوف، یعنی اس سے بڑھ کر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ مجھے آج ملے ہیں۔ آپ ہیں احمق ہیں اور آپ بے وقوف ہیں۔ میں نے یہ چھڑی آج تک محفوظ رکھی تھی اور آپ کے حکم کی تعمیل میں یہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر چھڑی بادشاہ کے حوالے کی اور چل دیے۔ ہارون الرشید بہلول کی، یعنی یوں کہا جائے کہ بہلول مجذوب کی حکیمانہ نصیحت سن کر بلک بلک کر رونے لگا اور کہا کہ بہلول، واقعی ہم ساری زندگی آپ کو دیوانہ سمجھتے رہے، لیکن ہارون الرشید سے زیادہ احمق کون ہوگا جو اتنے اہم سفر کی تیاری سے غافل رہا۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ انسان کی اس سے زیادہ بے وقوفی اور حماقت کیا ہوگی کہ اتنے اہم اور حقیقی سفر کی تیاری سے ہم غافل رہیں، جبکہ اگلے پل کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ یہ سفر نہ جانے کس لمحے درپیش ہو جائے۔ کون بڑے سے بڑا بادشاہ اور حکیم اس بات کی ضمانت لے سکتا ہے کہ انسان کا جو سانس اندر آ گیا اس کے باہر نکلنے تک موت اس کو مہلت دے گی، اور جو سانس باہر نکل گیا اس کے اندر آنے تک اس کی زندگی اس سے وفا کرے گی، کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ پھر اس دھوکے کی زندگی پر بھروسہ کر کے آخرت کے حقیقی گھر کو بھول جانا کتنا بڑا دیوانہ پن ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی سچی اور پیاری بات فرمائی ہے، عقل مند انسان وہ ہے جو نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرے۔ اپنے ہاتھوں نہ جانے کتنے انسانوں کو ہم دفن کرتے ہیں۔ میں نے اپنے والد کو، اپنی والدہ کو دفن کیا، کئی اور عزیز و اقارب کو قبرستان تک چھوڑ کر آیا، شاید آپ نے بھی ایسا ہی کیا ہو۔ اپنی آنکھوں کے سامنے کتنے عزیزوں، رشتہ داروں، دوستوں اور رفقا کو ہم نے اس دنیا سے خالی ہاتھ جاتے دیکھا، مگر پھر بھی اس حقیقی گھر یعنی آخرت کی تیاری سے غافل رہ کر اس دنیا کے رنگ و بو میں قیامت تک رہنے کی امیدوں کے ساتھ مست رہتے ہیں۔ حالانکہ دنیا سے تھوڑا لینا چاہیے، یہ گزارے کی جگہ ہے، گزارا کرنا ہے، یہ سرائے ہے۔ بالکل خوش رہیے، خوش رہیے، خرچہ کیجئے، اچھے اچھے کپڑے پہنیے اگر پہن سکتے ہیں، اچھا اچھا کھائیے اگر کھا سکتے ہیں، لیکن گزارا کیجئے اور اپنی عقل مندی اور دانائی اس کو نہ سمجھیے کہ اس پر آپ فخر کرتے رہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ، انہوں نے کیسی پیاری بات کہی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ نظر مان لے کہ وہ دنیا کے عقل مند ترین لوگوں کی دعوت کرے گا تو اسے زاہد فی الدنیا لوگوں کی دعوت کر کے نظر پوری کرنی پڑے گی، اس لیے کہ زاہدین ہی دنیا کے عقل مند ترین لوگ ہیں جو آخرت کی فکر میں دنیا کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دنیا، اس کے بارے میں ساحر لدھیانوی نے کہا تھا، یہ محلوں، یہ تختوں، یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا، ہر ایک جسم گھائل، ہر ایک روح پیاسی، نگاہوں میں الجھن، دلوں میں اداسی، یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی، یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی، اٹھا لو اسے پھینک ڈالو یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے سب سے بہترین واقعے کے ساتھ۔
جمعہ کریم.